السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہمارے قرآنی مثالوں کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ آج 7واں موضوع پڑھیں گے قرآنی مثالوں کا۔ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، دنیا کی حیات کی، دنیا کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ نے کیا مثالیں بیان کی، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا اس کی پہلی مثال یعنی دنیا کے بارے میں سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ کہ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں وہ خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور خوب زیبائش ہو گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں۔ تو دن میں یا رات میں اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آیا، تو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کہ کل وہ موجود ہی نہ تھی یہ کھیت۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ اللہ نے مثال بیان کی دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کتنی ہلکی اور کمزور ہے اور ختم ہونے والی ہے، بیکار ہے، یہ ایک عارضی اور ٹیمپرری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں پر دنیا کی مثال بیان کی اس کے جلدی ختم ہونے میں اور جلدی زوال اور فنا ہونے میں۔ وہ ہے کہ وہ کیا ہے، ایک بارش کی طرح ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا آسمان سے زمین تک۔ تو یہ بارش نازل ہوئی زمین پر، تو اس سے زمین میں مختلف قسم کے نباتات اور اناج اس سے نکلا، مختلف قسم کے پھل دانے وغیرہ سب نکلے جو لوگ کھاتے ہیں، اور یا یعنی وہ کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، یا اس سے لوگ کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں۔ تو اور یہ اس سے جب پھل نکلا، اناج نکلا، دانے وغیرہ نکلے، تو یہ اس سے زمین خوبصورت ہو گئی اور ہری بھری ہو گئی، اس سے زمین خوبصورت ہو گئی اور ہری بھری ہو گئی۔ تو جب یہ بہترین شکل، منظر اور نظارہ جب دیکھا اس زمین کے مالکوں نے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہ اب قادر ہیں اس بات پر کہ نا وہ کیا کریں، کہ وہ اس پر مکمل قابض ہیں، اس کھیت پر، اس اناج پر، اور اس کو جب چاہیں اس کو اس کو نکال سکتے ہیں اور کاٹ کر، یعنی یہ فصل کو کاٹ سکتے ہیں اور کاٹ کر کھا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، جو کرنا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے۔ لیکن ہوتا کہ اچانک دن یا رات میں اللہ کا حکم آتا ہے عذاب کا، کوئی تیز آندھی آتی، ہوا آتی، یا کچھ آتی بارش تیز، اس سے سارا فصل تباہ ہو جاتی ہے، ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے، اور اناج خراب ہو جاتا ہے، اناج ہے نا خراب ہو جاتا ہے۔ کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل ہی موجود نہ تھی، گویا کہ یہ تھی نہیں، بالکل زمین صاف ہو جاتی، گویا کہ یہاں پر کوئی چیز تھی نہیں دنیا میں پہلے، اس زمین میں پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ محسوس مثال بیان کی کہ جس طرح تو یہ جو جب اناج نکلتا ہے تو جس سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس کا خوبصورت منظر ہوتا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں، کوئی بھی نعمت ہو وہ اس طرح سے ہوتی ہے، اس کی چاہے وہ کوئی جو بھی دنیا کی جو بڑے بنگلے ہوں، بڑے سواریاں ہوں، کپڑے ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب کے سب یہ کیا ہے، ایک خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کو اچھی لگتی ہے کچھ ٹائم کے لیے، پھر اچانک اس کی پر موت آ جاتی ہے، تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے اور دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا کیا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ نے اس طرح سے یہ مثال قرآن میں بہت جگہ بیان کی اس طرح سے کہ سمجھانے کے لیے کہ نا کہ اس طرح یہ دنیا ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، پھر اچانک پھر وہ اس پہ اللہ کا حکم آتا ہے، یا پھر وہ خود یعنی سوکھ جاتا ہے وہ یعنی اناج وغیرہ، تو اس سے پھر اور پھل، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسے اللہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور صاف صاف کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ سوچیں، جو سوچنے والوں کے لیے، قوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔
تو اللہ نے یہاں پر مثال بیان کی دنیا کی زندگی کو بارش سے جو نازل ہوتی ہے، تو گویا کہ تو اللہ نے یہاں پر زندگی کو، دنیا کی زندگی کو مثال دی اس یعنی کس کی طرح، اس زمین کی طرح جس پر بارش نازل ہوتی ہے، تو پھر اس پہ ہرا بھرا ہوتا ہے، اوپر خوبصورت ہو جاتی ہے، اناج وغیرہ نکلتے ہیں، پھر اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایک آندھی آتی ہے، تو اس سے پوری فصل کیا ہوتی ہے، مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ دو دنیا بھی اسی ہے، دنیا بھی ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ ایک تو قیامت آنے والی ہے بڑی، ایک انسان کی جو دنیا ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے اچانک، انہیں معلوم کب ختم ہونے والی۔ انسان کی موت کبھی آ سکتی ہے، انسان کی موت ہے نا یعنی کبھی بھی آ سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کی موت ہے نا کبھی بھی آ سکتی ہے کہ نا۔ تو اس لیے انسان چاہیے کہ نا وہ اس دنیا سے مغرور نہ ہو، اس دنیا کے ساتھ ہونا اور مغرور نہ ہو، بلکہ آخرت کے لیے کام کرے، آخرت کے لیے وہ ہے نا کام کرے۔ تو جس طرح یعنی تیز اور جلدی سے دنیا بدل جاتی ہے اور یہ اناج خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے دنیا، انسان کی دنیا بھی ختم ہونے والی ہے جلدی سے اور تیز، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا مسج ہے اس مثال میں، کہ دنیا کتنی ہمارے سامنے خوبصورت ہو جائے اور چمک جائے، لیکن وہ حقیقت میں ایک ہے نا ختم ہونے والا سایہ اور ایک یعنی روانہ ہونے والا ایک مہمان ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، وہ ان قریب یہاں سے جانے والا ہے اور جلد ختم ہونے والا ہے، جلد کیا ہے ختم ہونے والا ہے۔ تو جب دنیا کی ایسی حالت ہے جو ان قریب ختم ہونے والی ہے اور خراب ہونے والی ہے، تو پھر عقل مند کو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے نہ پڑے، نہ اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرے، بلکہ وہ اصل کام کرے آخرت کے لیے، جس میں اس کی اصل اس کا مستقر ہے، اس کا اصل ٹھکانہ وہ ہے۔ دنیا تو ایک گزرنے کی جگہ ہے، دنیا کیا ہے یہاں سے گزرنے کی جگہ ہے، اور ان قریب ہم یہاں سے ہٹ کر نکلنے والے ہیں اور اپنی اصل مقام کو جانے والے ہیں، جو اصل آخرت ہے، جو کیا ہے آخرت۔ پھر وہاں پر دو مقام میں سے ایک ہوں گے، یہ تو ہمیشہ کے لیے جنت، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ پھر اللہ نے اس کے بعد اسی موضوع کے متعلق جو دنیا کی حقیقت جو ہے، اس کے متعلق اللہ نے ایک اور مثال بیان کی جو سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا، سورہ کہف میں کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کریں، کس طرح سے، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور نازل کیا، اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا اور نکلا، پھر آخر کار کیا ہوا، یہ جو اناج تھا اور سبزہ تھا وہ چورا ہو جاتا ہے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، تو آخر کار وہ چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مقتدر ہے اور قادر ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مثال بھی پچھلی مثال کی طرح بہت قریب ہے، اور یہ مثال اللہ نے دیا کیا سورہ کہف میں، اور سورہ کہف ہم جانتے ہیں مسلمان اس کو ہر ہفتہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ سورہ کہف میں بہت سے فائدے ہیں ہمارے لیے، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ سالوں سے سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر سال، لیکن کبھی انہوں نے غور نہیں کیا اس کے معنوں میں، اس کے قصوں میں کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کے شروع میں ذکر کیا قصہ یعنی کہف والوں کا اور غار والوں کا، وہ جوان جنہوں نے دنیا چھوڑ دی اور لوگوں سے الگ ہو گئے تاکہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا، اور اکیلے ہو گئے۔ پھر جب اللہ نے ان کا قصہ بیان کیا تو پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، یعنی ان سے آگے نہ بڑھیں نظر میں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ اس لیے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، کی خوبصورتی چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ یعنی ان کی طرف یعنی مت جائیں، دنیا کی طرف مت آپ کا یعنی رجحان ہو دنیا کی خوبصورتی کی طرف، بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں۔ تو یہ جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تو پھر ہم کون ہیں؟ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک قصہ بیان کیا جس میں دو باغوں کے لوگوں کا، دو باغوں والوں کا، کہ جس میں سے ایک نے کیا کیا تھا، وہ یعنی اپنے مال سے بہت غرور میں تھا، اپنے مال اور پیسوں سے اور اولاد سے، تو وہ ہے نا، تو پھر اللہ نے اس کا قصہ بیان کیا کہ کس طرح اس کا ایک دوست نے اس کو نصیحت کی، لیکن اس نے اس کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ پھر آخری میں کیا ہوا، آخری میں جب اس نے نصیحت قبول نہیں کی تو وہ اس کا ساری اس کا جو باغ تھا پورا خراب ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ پھر وہ افسوس کرنے لگا کاش کہ میں اللہ پر ایمان لا لیتا۔ جب اللہ نے یہ سب چیزیں بیان کی دنیا کے بارے میں، تو اللہ نے پھر چاہا کہ ایک مثال بیان کرنا، ایگزامپل دنیا کے بارے میں، دنیا ہے کسی، دنیا کیا چیز ہے۔
تو اللہ نے کہا کہ وضرب لہم اے نبی ان کو آپ ان کافروں کو یہ سب لوگ سارے لوگوں کو دنیا کی مثال بیان کریں، مثل حیات دنیا کی مثال بیان کریں کس طرح کما ان انزلناہ من السماء، گویا کہ وہ ایک پانی ہے جو اللہ نے اس کو نازل کیا آسمان سے، اللہ نے جس کو کیا کیا نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، اس سے پھر اناج اگا ہے اور کھیت بنی وغیرہ سب ہوا، تو فاختلط به نبات الارض، اس سے نا زمین کی اناج اس سے گھل مل گئی اور ملی اور انجل گئی اور خوبصورت ہو گئی اور اس کا منظر اچھا منظر ہو گیا، لیکن کچھ ہی وقت تھا کیا ہوا فاصبح حشیما تذروه الرياح، پھر کیا ہوا پھر اچانک وہ ہے نا ایک چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑاتی ہیں اور اڑا کر پھینک دیتی ہے، تو شروع میں کتنی اچھی تھی پھر اچانک ہے نا وہ ہے نا خراب ہو گئی، اچانک ہے نا وہ چورا ہو گئی، تو یہ اس طرح کے اناج وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے یہاں یہ بات ذکر کی دنیا کے بارے میں مثال بیان کی، پھر اس کے آگے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور بچے یہ دنیا کی ایک زینت ہے، یعنی یہ دنیا کے ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے۔ پھر اصل کام کیا آنے والے ہیں انسان کے لیے آخرت میں، فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور جو باقی صالحات ہے جو ہمیشہ باقی، جو نیک کام جو باقی رہنے والے ہیں وہ کیا ہے بہتر ہے، اللہ کے پاس زیادہ اس کا ثواب ہے، بہتر ہے۔ تو اسے علماء نے جو اس کی تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہے، یا 5 فرض کی نمازیں ہیں وغیرہ جو دین کے کام ہیں جو اللہ کی عبادتیں ہیں، تو یہ باقی رہنے والی، ورنہ یہ سارے مال اولاد یہ کیا ہے دنیا کی زینت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ دنیا ہم یہاں پر اس کو آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، یہاں پر نہ کہ مزے کرنے کے لیے، نہ کہ اس میں ہم بڑے بنگلے بنانا یہ نہیں، بلکہ اس دنیا میں اصل آئے ہیں اللہ کی بات کرنے کے لیے، یہ اصل ہے انسان کا مین کام۔ اگر انسان یہ اپنا کام کو بھول جائے کسی اور کام میں لگ جائے تو وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ اگر کسی کی جاب ہے، اس کی جاب صبح 7 سے لے کے 3 بجے تک ہے، اس کو ایک کچھ کام دیا گیا اور اگر کام کرے تو اس کو اس پر تنخواہ بھی ملے گی، لیکن اس نے کیا کیا وہ کام چھوڑ کر کسی اور کام میں لگا رہا، تو پھر وقت ہو جائے گا اس کا 3 بج جائیں گے، پھر نہ اس کو نہ تنخواہ ملے گی، پھر وہ افسوس کرے گا کہ اس نے کام بھی نہیں کیا اور اس کو فائدہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اگر ٹائم معلوم ہے، لیکن دنیا کا ٹائم تو معلوم ہی نہیں ہے، دنیا میں موت کبھی آ سکتی ہے، نہیں موت ہے نا کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہم میں سے نہیں ٹھیک ہے نا، تو دنیا کی موت تو کبھی آ سکتی ہے، نہیں معلوم ہماری زندگی کی اب کتنا دن باقی رہ گئے، 1 گھنٹہ ہے، 1 دن ہے، 1 مہینہ ہے، 1 سال ہے، کتنے دن باقی رہ گئے ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کے، اور موت تو اچانک آتی ہے، اور ہم نے کتنے دیکھا کہ ہمارے کتنے جاننے والے رشتہ دار پڑوسی دوست وغیرہ جو بالکل صحت کے ساتھ تھے، عافیت کے ساتھ تھے، اچانک ہم نے سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور کسی کو کچھ گاڑی کا حادثہ ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب ہمارے لیے عبرتیں ہیں، اور عزیز سعادت مند عقل مند وہ ہے جو لوگوں سے نصیحت لے، اور سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس سے لوگ نصیحت لیں اس کے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، اس میں بڑی نصیحت ہے، ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، اور نصیحت ہے کہ دنیا ختم ہونے والی یا قریب ختم ہونے والی ہے، یا تو ہم اس سے جانے والے ہیں، انسان کچھ بھی کر لے، سب کما لے دنیا، لیکن اچانک اگر آتی موت تو وہ سب چھوڑ کر چلے جائے گا، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر وہ صرف ایک کفن میں اس کو کیا کریں گے، لوگ قبر میں جا کے پھینک دیں گے، ہر کوئی، حتیٰ کہ اس کی بیوی بچے بھی وہی کریں گے، کوئی اس کے ساتھ نہ کوئی مال ساتھ میں آئے گا، نہ بنگلے نہ گاڑیاں، کچھ اس کے ساتھ میں نہیں آئیں گے، وہ اکیلے قبر میں جائے گا اور اکیلے وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا اللہ کے سامنے۔ تو ضروری کہ انسان اس کی تیاری کرے، اس کی تیاری کرے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اور قبر کی تیاری کرے، اور یہ عقلمندی کی نشانی ہے، اور یہ عقلمندی کی نشانی ہے۔ اللہ نے جب بیان کیا سورہ آل عمران میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ ہم نے لوگوں کے لیے مزین کیا شہوتیں، جو عورتیں ہوں، بچے ہوں، اور سونا چاندی ہو یا سواریاں ہوں، پھر فرمایا کہ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کیا دنیا کا سامان ہے، واللہ عند حسن المآب، اللہ کے پاس اصل بہترین ٹھکانہ ہے اور انجام ہے۔ پھر فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذلکم، کیا میں تو نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے ان ساری چیزوں سے، کیا ہے وہ للذین اتقوا عند ربہم جنات، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی جنتیں ہیں، ان کے لیے کیا جنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے کہ دنیا یہ ساری چیزیں اگرچہ ہمیں لگتی ہے خوبصورت، لیکن یہ ان قریب ختم ہونے والی ہے اور کچھ باقی رہنے والا نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تذکروا ہادم اللذات، اور ایک بات میں اکثر من ذکر ہادم اللذات، کہ تم کثرت سے ذکر کرو لذتوں کو توڑنے والی چیز کو، جو موت ہے، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے کیا کرو، یاد کرو۔ اور یہاں پر اللہ نے مثال بیان کی زندگی کو پانی سے، فرمایا کہ انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء، فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی جیسا کہ ایک پانی ہے، جیسا کہ کیا ہے، ایک پانی ہے۔ تو اہل علم نے یہاں ذکر کیا کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کی پانی سے، اس لیے کہ پانی ایک جگہ باقی نہیں رہتا،
بلکہ وہ ہمیشہ ہلتے رہتا، ایک جگہ باقی نہیں رہتا۔ تو دنیا بھی ایک حالت میں باقی نہیں رہتی، دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، کبھی انسان کو صحت، کبھی بیماری، کبھی مالداری، کبھی غربت، کبھی امن، کبھی خوف، کبھی خوشی، کبھی غم، یہ انسان سے لگا ہوا ہے۔ اس طرح سے پانی کو جو بھی پانی سے لگتا ہے تو وہ کچا ہو جاتا، اس کے کپڑے یا اس کا جسم۔ اس طرح سے دنیا میں جو بھی جائے اندر وہ ضرور ڈوبے گا اور دنیا کا کچا پن اس کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح تو یہ ہوگا لازم۔ اس طرح سے جو ایک یہ بھی ہے کہ پانی تو ضروری ہے، لیکن زیادہ پیسہ اگر پانی پی لے تو انسان مر بھی سکتا ہے، انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو دنیا بھی ایسی، دنیا انسان کے ہاتھ میں ہو نہ کہ دل میں ہو، دنیا کیا ہو، انسان کے ہاتھ میں ہو نہ کہ دل میں ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کے متعلق جو آخری مثال بیان کی، جو سورۃ الحدید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ نا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ اللہ نے فرمایا خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ پھر کیا مثال ہے اس کی؟ کمثل غیث، جیسے بارش اور اس کے پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی یعنی دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ تو نہیں ہے، اور کچھ کیا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ محترم صاحبین کرام، یہ اس مثال میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یعنی دنیا کی مثال بیان کی کہ دنیا کی کیا مثال ہے اور دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا کی نا کیا حقیقت ہے۔ تو اللہ نے اس سے پہلے یہاں ذکر کیا تھا اس آیت سورہ حدید میں، اس آیت سے پہلے، کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اچھے ہیں اور برے ہیں۔ تو فرمایا کہ نا جو والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم صدیقون، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں یہ صدیقین ہیں، ان کے لیے اجر ہے و نور ہے۔ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کرتے اور آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنم جائیں گے، وہ جہنم جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ یہاں پر دو گروپ ہے، ایک جو نا جو سعادت مند لوگ ہیں اور ایک جو ہے نا بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، دونوں کا، اور اللہ نے دونوں کا ٹھکانہ بیان کیا۔ اور پھر اللہ نے پھر آگے دنیا کی مثال بیان کی کہ جنہوں نے دنیا کو جان لیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے تو وہ جیت گئے، اور جو دنیا میں کے پیچھے پڑے رہے تو وہ ہلاک ہو گئے اور ان کی آخرت تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس مثال کی فوری بات بیان کیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑو اور سبقت لے جاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنتوں کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے پہلے بعض علماء نے بیان کیا کہ یہ مثال سے پہلے اللہ نے بیان کیا تھا کہ جو صدقہ دیتے ہیں، ان المصدقین والمصدقات، تو جو صدقہ دیتے ہیں تو اس کا بڑا ثواب ہے صدقہ دینے کا۔ تو صدقہ دینے سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے، وہ ہے یعنی دنیا کی محبت انسان کو روکتی ہے یعنی صدقہ دینے سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ انسان یعنی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں جوان رہتی ہیں، جو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حرم آدم، کہ آدم کا بیٹا یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک کیا ہے کہ مال کی حرص اور عمر کی حرص، کہ یعنی لمبی زندگی گزارنے کی، اور مال کی حرص، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے۔ لیکن اب ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خریدنا بیچنا دنیا کمانا حرام ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کا اصل مین مقصد آخرت ہو، پھر وہ دنیا کمائے ایک حد تک جتنا ضروری ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ اصل زیادہ فوکس کس پہ کرے، وہ فوکس کرے آخرت پر، وہ کیا کرے، آخرت پر وہ فوکس کرے۔ تو اللہ نے اس مثال میں بھی یعنی وہی بیان کیا، اللہ نے یہ مثال میں جو سورہ حدید میں اللہ نے بیان کیا کہ تو اللہ نے فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے، کیا ہے، کھیل تماشا ہے، اور لہو کیا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو خیر سے یعنی مشغول کر دے اور غافل کر دے، جو ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کی عبادت سے، اللہ سے غافل کر دے، وہ لہو ہے، وہ لہو لعب ہے، وہ لہو کیا ہے، وہ لہو لعب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ لعب و لہو زینہ، اور یہ خوبصورتی، وتفاخر بینکم، اور یہ فخر آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اولاد میں کثرت میں بتانا کہ میرے پاس زیادہ ہے اور تمہارے پاس زیادہ مال ہے، بچے میرے پاس زیادہ ہے یا تمہارے پاس زیادہ۔ پھر اللہ نے اس کی مثال بیان کی کس طرح سے کہ کمثل غیث، جیسے کہ ایک بارش ہے، اعجب الکفار نباتہ، کہ یہاں مراد کفار سے مراد ہے کہ جو کسان ہیں، جو مزارعین جو ہے نا کھیتی باڑی میں کام کرتے ہیں، تو جب ایسی بارش، اچھی بارش ہوئی
جس سے کسان بہت خوش ہو گئے، کسان بہت ہے نا خوش ہو گئے کہ کتنی اچھی بارش ہوئی، اس سے بہترین یعنی اناج نکلے گا وغیرہ. پھر نکلا بھی. پھر کیا ہوا کہ اچانک ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ اچانک کیا ہوتا ہے، وہ نا خشک ہو جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، وہ اچانک خشک اور سوکھ جاتا ہے. تو پھر فتراہ مصفرا تو پھر یعنی کہ وہ نا ہرا بھرا تھا لیکن اچانک اس کا رنگ بدل جاتا اور اس کا زرد یعنی یلو رنگ میں وہ آ جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد وہ ہے نا چورا چورا ہو جاتا ہے یہ سارا اناج، وہ سارے پھل وغیرہ اناج. تو یہ دنیا بھی اسی طرح ہے، دنیا کی حقارت ہے کہ دنیا شروع میں اچھی لگتی ہے، پھر اچانک پھر وہ آخرت میں پھر وہ ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ ہے نا خراب ہو جاتی ہے. اور اگر انسان نے غور کیا تو شروع میں دیکھیے اللہ نے یہ فرمایا ہے اس آیت میں کہ علم و جان لو کہ دنیا لعب کھیل ہے، تو یہ ہوتا ہے بچپن میں، ولہو یہ ہوتا ہے جوانی میں، وزینۃ یہ بھی جوانی میں ہوتا ہے، جوانی سے تھوڑا آگے جب انسان یعنی خوبصورتی میں فخر کرتا ہے. تو بچے شروع میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کھیل تماشے میں رہتا ہے، پھر جیسے جوانی میں آتا ہے تو وہ خوبصورتی میں وہ فخر کرتا ہے کہ آپس میں ٹھیک ہے نا یعنی کچھ کرتا ہے کہ وہ اسمارٹ دکھے اور خوبصورت دکھے. پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے وہ تفاخر بینکم، جب انسان جب بڑا ہوتا ہے تو پھر فخر کرتا ہے اپنی پڑھائی پر، اپنی ڈگریز پر، اپنے پیسوں پر، اپنی جاب پر. پھر وہ تکاثر، اس کے بعد پھر وہ فخر کرتا ہے اپنے زیادہ میرے پاس زیادہ بچے ہیں، میرے پاس زیادہ اماں ہمارے. تو یہ گویا کہ 5 مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے، 5 مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے، ٹھیک ہے نا، جو انسان اس سے آنے گزرتا ہے، انسان اس سے نا گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اس کو بہترین انداز میں بیان کیا. پھر آخری میں کیا ہوتا ہے، ختم وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو پھر اس کی موت آ جاتی، پھر اس کے ساتھ قبر میں کوئی چیز اس کے کام میں نہیں آتی. اور اس طرح سے نا علماء نے یہ بات بیان کی کہ دنیا کو دنیا کیوں کہا گیا، اس لیے دنیا یہ تو بہت آخرت سے بہت قریب ہے، اس لیے دونوں کہتے ہیں قریب کو، اس کو یعنی دنیا کو دنیا کہا گیا. یا دنیا دناعت سے، حقارت سے، کہ دنیا بہت حقیر ہے. اسی جو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں، وہ نہیں ہے. اس طرح سے دنیا کی زندگی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا یہ اچانک یہ عنقریب یہ ختم ہونے والی، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کا بہت ذکر کیا دنیا کے بارے میں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ایک کھیل تماشا ہے بس، اور ایک دھوکے کا سامان ہے. اللہ نے کئی جگہ قرآن میں ذکر کیا تاکہ انسان جان لے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر سو گئے جس سے وہ وسلم کی پیٹھ پہ نشانی آ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بہتر بستر لا کے دے دیں. تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ ماری بولی دنیا کیا ہے، میں اور میری اور دنیا کیا ہے، کیا مثال ہے دنیا کی اور میری. فرمایا کہ میں دنیا میں ایسا ہوں گویا کہ ایک ایسا سواری جو ایک جھاڑ کے نیچے اس نے سائے میں وہ کچھ دیر کی آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر اپنا سفر مکمل کیا. تو دنیا میں ہم مسافر ہیں، دنیا میں ہم کیا ہیں، مسافر ہیں. اور اصل تو ہمارا ٹھکانہ اصل وہ یعنی جنت ہے اور آخرت ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں جمع کرے اور جنت میں ہمیں مقام عطا کرے. اور دنیا تو ختم ہونے والی، دنیا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ جنت میں ایک لاٹھی کی جگہ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. جنت میں ایک لاٹھی کی جگہ موضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ. تو اصل یہ کیا ہے، یہ اصل یعنی یہ ہے جنت انسان یعنی کام کرے جنت کے لیے. دنیا تو کچھ نہیں ہے بلکہ صحیح یعنی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا آخرت میں ایسی ہے. یعنی کیا مثال ہے دنیا کی آخرت کے سامنے، آخرت کے سامنے دنیا کیا ہے، گویا کہ فرمایا کہ جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی پہ نہ لگتا ہے، کتنا پانی لگتا ہے اس کی انگلی پر، بہت کم لگتا ہے. اگر سمندر میں وہ اگر اپنی انگلی ڈالے پھر نکال دے تو کتنا پانی اس کی انگلی پہ آتا ہے. یہ سمندر تھا، یہ آخرت ہے. اور جو پانی اس کی انگلی پہ لگا وہ دنیا ہے. وہ کیا ہے، وہ دنیا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا انسان کے لیے یہ یعنی جائز ہوگا کہ وہ دنیا آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے اور دنیا کے پیچھے لڑے اور اپنے آخرت کو ضائع کر دے، اپنے آخرت کو کیا کرے، اپنے آخرت کو وہ ہے نا ضائع کر دے. لیکن آخری بات یہ ہے کہ انسان یعنی یہ اس کا مطلب یہ کہ انسان دنیا چھوڑ دے اور مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، وہ کسی سے ملاقات نہیں، بلکہ وہ توازن بیلنس ضروری ہے دنیا اور دین میں. تو انسان دنیا کے جو بھی کام کرے لیکن اس میں آخرت کو نہ بھولے، اللہ کو نہ بھولے. ہر کام کرنے سے پہلے یاد کرے کہ یہ کام اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنے والے ہیں قیامت کے دن. ہر کام کرنے سے پھر وہ چاہے کاروبار کرے، جاب کرے، بلکہ لکھ پتی بنے، کروڑ پتی بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگرچہ وہ اللہ کا حق نہیں بولتا ہے، اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، تو یہ بلکہ اور اچھی بات ہے، بلکہ کیا ہے، یہ اچھی بات ہے. تو ہے نا یہ دنیا کی کیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے لیے دنیا ہاتھوں میں رکھ، نہ کہ ہمارے دلوں میں رکھ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.